ہمارے نبی نے ہمیں اخلاق سکھائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے اس دنیا میں تاکہ میں بہترین اخلاق پر فائز ہو جاؤں، تاکہ میں بہترین رول ماڈل بن کے تمہارے سامنے آ جاؤں، تاکہ تمہارے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے she had a faith of mountain، اور یہ ہمارے لیے آج لیسن ہے کہ اگر ہمیں بھی کبھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر رہے ہیں وہ آپ کی نیکی ضائع جائے گی، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ I welcome you once again۔ الحمدللہ ہم لوگ ہر سیشن میں کسی صحابی کی یا صحابیہ کی پرسنالٹی اور ان کی بایوگرافی الحمدللہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اور اگر آپ نے نوٹ کیا ہو جو ریگولر آ رہے ہیں اس حلقہ میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شخص کا جو ٹرائل ہے، جو ان کو جس ٹیسٹ سے گزارا گیا، ہر بندے کی اپنی اپنی پرابلم سے اور ایشوز تھے۔ مثال کے طور پہ بلال رضی اللہ عنہ کی اگر بات کی جائے، ان کے اپنے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز تھے، اور اگر آپ یاسر اور سمیہ اور عمار رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں اگر ہم جب پڑھتے ہیں تو ان کے بھی اپنے کنسرنز تھے اور اپنے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز تھے۔ اور آج جس ہستی کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے، ہر نیم از حبیبہ، حبیبہ رضی اللہ عنہا، اینڈ شی از دا مدر آف دا بلیورز، المؤمنین حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ ان کا جو نام ہے، اصل نام، وہ ہے رملہ رضی اللہ عنہا، اور یہ بیٹی ہیں ابو سفیان کی، alright۔ اور ابو سفیان آپ جانتے ہیں یہ معروف ہستی ہیں، ہی از ون آف دا چیفس آف مکہ، اور بنو امیہ سے یہ بلونگ کرتے ہیں۔ تو ان کا ٹرائب بنو امیہ ہے، اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ بھی قریش سے ہی ہیں، شی از ون آف دی قریشی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم قریش کی بات کرتے ہیں نا تو اس کے سب ٹرائبس تھے، اور اس میں جو میجر ٹرائبس تھے، جو پاورفل ٹرائبس تھے، ان میں سے بنو امیہ ہے، بنو ہاشم ہے آف کورس، اور بنو ہاشم کس کا قبیلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بنو مخزوم بھی بڑا پاورفل ٹرائب ہے، اور بنو مخزوم سے ابو جہل بلونگ کرتا ہے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ تو ہوا کیا کہ ابھی ان ٹرائبز میں آپس میں رائولری تھی، آپس میں ان کا کمپٹیشن ہوا کرتا تھا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک ٹرائب کہتا کہ جی اگر دوسرے قبیلے والوں نے حاجیوں کو اگر پانی پلایا ہے، انہوں نے چیریٹی کی ہے، تو ہم ان سے پیچھے نہیں رہیں گے، ہم ان سے آگے بڑھ چڑھ کر ہم آگے جو ہے بڑھیں گے، اور ہم بھی چیریٹی کیا کریں گے۔ اور اگر طاقت کی بات کی جائے، اسٹرنگتھ کی بات کی جائے، تو ان کا آپس میں بڑا کمپٹیشن تھا۔ اور بنو امیہ اور بنو مخزوم چونکہ یہ بنو ہاشم کے لیول کے تھے، تو ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جب رسول اللہ دین کی دعوت دینے کے لیے جب اٹھے تھے تو انہوں نے چاہا کہ اس کو سپریس کر دیا جائے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ بنو امیہ میں سے جو امیہ بن خلف ہے، اس نے بلال رضی اللہ عنہ پہ ٹارچر کیا، اور اگر بنو مخزوم کی بات کی جائے تو اس میں ابو جہل نے یاسر، عمار اور سمیہ رضی اللہ عنہم اجمعین پہ اس نے ٹارچر کیا۔ اور بنو امیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج دیکھتے ہیں، فیملی ٹری، عبدو مناف کے دو بیٹے تھے، دے ہیڈ ٹوین سنز، ایک کا نام عبد الشمس تھا اور دوسرے بیٹے کا نام ہاشم تھا۔ تو ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب، جو کہ رسول اللہ کے کیا ہیں؟ دادا ہیں، ان کے گرینڈ فادر ہیں۔ اور یہاں سے عبد الشمس کے بیٹے ہیں امیہ۔ تو امیہ کہ جو آگے ٹرائب آتا ہے وہ بنو امیہ کہلایا جاتا ہے، اور یہاں سے عبد المطلب سے جو ہے بنو ہاشم کی جو فیملی ٹری ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کا بھی قبیلہ بنو امیہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ تو ایمان لے کے آ گئے تھے اور کچھ لوگ پھر بھی کفر میں ڈٹے ہوئے تھے۔ اور
ام حبیبہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینا شروع کی، اینڈ دا ایئر از 610 CE، یعنی 610 یعنی کرسچن ایرا کی اگر ہم بات کریں، جب رسول اللہ نے دین کی دعوت دینا شروع کی تو اس سے تقریباً 17 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی. شی واز بورن 17 years prior to the time when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم started giving دعوہ. تو جب مائگریشن ہوتی ہے، جب مدینہ کی طرف مسلمان جاتے ہیں، تب ان کی عمر تقریباً 30 سال ہے. تو یہ آپ نے جو ہے مائنڈ میں رکھنا ہے. اور ام حبیبہ نے بہت ہی عرصے پہلے جب نیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کی، تب وہ ایمان لے کے آ گئی تھی. اور ان کی مدر کا نام ہے صفیہ بنت ابی العاص، اور یہ عثمان بن عفان کی آنٹی ہیں. آلرائٹ، ان کی پھپھو ہیں صفیہ بنت ابی العاص. اور ابو سفیان کا اصل نام، جو ان کا ریل نیم ہے، ابو سفیان تو کنیت ہے، ان کا اصل نام ہے صخر بن حرب. صخر کا مطلب ہے پتھر، سٹون، اور حرب کا کیا مطلب ہے؟ جنگ. یعنی ہی از دا سن آف وار، یعنی یہ ان کا نام تھا. اور آپ کو پتہ ہے ابو سفیان کی پرسنالٹی بھی ویسی تھی. ہی واز اسٹرانگ، اور وہ بڑی نوبل ٹرائب سے بلونگ کرتے تھے. ہی واز ویری ویلدی اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہی واز ویری ایلیکوینٹ ایز ویل. اور جو بھی باہر سے ڈگنیٹریز آتے تھے تو ان کے ساتھ معاملات کرنا تو ابو سفیان ان کا کام تھا. تو یہ ایمان بہت بعد میں لے کے آتے ہیں. فتح مکہ کے بعد ابو سفیان ایمان لے کے آتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ ہم جب وہ موقع آئے گا تو میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. اچھا، ابو سفیان ہی واز ناٹ لائک ابو جہل. جیسے ابو جہل اور امیہ بن خلف اور یہ عقبہ بن ابی معیط، جو سارے لوگ ہیں، یہ بڑا اپ فرنٹ آ کے رسول اللہ کو ریٹیلیٹ کرتے تھے اور اسلام کو اپوز کیا کرتے تھے. ابو سفیان کا معاملہ یہ نہیں تھا. بدر میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اور جب بدر میں، غزوہ بدر میں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن معیط، جو سارے چیفز ہیں مکہ کے، جب یہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تب غزوہ احد میں ابو سفیان چارج لیتے ہیں مکہ کی طرف سے. ابو سفیان پھر جو ہے مکہ کی طرف سے مارچ کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر احد، جو غزوہ احد ہے، وہ ہوتی ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابو سفیان ہی embraced اسلام آفٹر دی conquest آف مکہ. فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آتے ہیں. اور ان کی جو وائف ہیں جن کا نام ہے ہند بنت عتبہ، اور یہ وہ خاتون ہیں، یہ بھی اس وقت ایمان لے کے آتی ہیں ان کے ساتھ ہی. اب انہوں نے ہائر کیا تھا غزوہ احد میں، کس کو ہائر کیا تھا؟ وحشی کو ہائر کیا تھا، تاکہ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو ان کو شہید کریں. اور اسی وقت جو وحشی ہے جس نے شہید کیا حمزہ کو، وہ بھی ایمان لے کے آتا ہے. اور اسی وقت ان کی جو پوری فیملی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ابو سفیان ہیں اور ہند ہیں، اس کے علاوہ معاویہ بنت ابی سفیان، جو معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیٹے ہیں ابو سفیان کے، وہ بھی اسی وقت ہی ایمان لے کے آتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پوری فیملی میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ از دا فرسٹ ون ٹو امبریس اسلام. سب سے پہلے یہ اسلام لے کے آتی ہیں شروع میں ہی. اور ایک اوپینین ہے، کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا دل سافٹ ہو گیا تھا ام سلمہ نے جب ایمان لے کے آئیں، وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ بھی بنو مخزوم سے تھی اور خالد بن ولید بھی بنو مخزوم سے بلونگ کرتے تھے، تو ان کا ہارٹ جو ہے نا سافٹ ہو گیا تھا جب ام سلمہ وہ ایمان لے کے آتی ہیں. سملرلی جب ام حبیبہ ایمان لے کے آتی ہیں، ابو سفیان کی بیٹی، تو ابو سفیان ہی ہیڈ اے سافٹ کارنر when it comes to اسلام. تھوڑا سا وہ بھی سافٹ کارنر وہ رکھتے تھے، اس لیے وہ زیادہ اپ فرنٹ آ کے اسلام کے بارے میں ریٹیلیٹ نہیں کرتے تھے اور پیچھے رہتے تھے. اچھا، ان کی میرج کی جب ہم بات کرتے ہیں، شی واز میریڈ ٹو عبید اللہ بن جحش. ان کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے. اور عبید اللہ بن جحش، ان کے جو سبلنگز ہیں ان میں عبداللہ بن جحش بھی ہیں اور زینب بنت جحش. اور یہ کون ہے؟ یہ بھی ام المؤمنین ہے رضی اللہ عنہا. اور ان کی ایک اور سسٹر ہیں جن کا نام ہے حمنہ بنت جحش. اور میں آپ کو کیوں ریفرنسز دے رہا ہوں؟ کیونکہ ہم نے کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا ہوا ہے، تاکہ آپ کے مائنڈ میں وہ یاد تازہ ہو جائے. حمنہ بنت جحش یہ وہ صحابیاں ہیں جن کی شادی ہوئی تھی مصعب بن عمیر کے ساتھ رضی اللہ عنہ. تو یہ ایک کنیکشن ہے. تو بہرحال یہ جو سبلنگز ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ سب مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں.
اور یہ سارے کن کی اولاد میں سے ہیں؟ ان کی والدہ کا نام ہے امامہ بنت عبد المطلب. کیا نام ہے جی؟ امامہ بنت عبد المطلب، یعنی عبد المطلب کی بیٹی ہیں، تو لہٰذا یہ رسول اللہ کی پھپھو کہلائی. اوکے، شی واز دی پیٹرنل آنٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ہم نے جب یہ سیریز شروع کی تھی نا، تو ہم نے جو پہلے کچھ سیشنز جن پہ ہم نے بات کی تھی، ان میں سے ہم نے کہا تھا کہ 4 ایسے لوگ تھے جو کہ حنیفیین تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ they were on توحید، یعنی جب رسول اللہ نے دین کی دعوت ابھی شروع نہیں کی تھی، ابھی قرآن مجید نازل ہونا شروع نہیں ہوا تھا، تو 4 ایسے لوگ تھے جو کہ توحید کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے. ان میں سے ورقہ بن نوفل تھے، زید بن عمر بن نفیل تھے، اور ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ عبید اللہ بن جحش ہیں، جن کے بھی ہم نے بات کر رہے ہیں. who is the husband of who؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. اور چوتھا شخص ہے عثمان بن حویرث. تو یہ 4 لوگوں کا نام آتا ہے جو کہ حنیفیین تھے. they were monotheists، یعنی ایک اللہ پہ بلیو کرتے تھے. تو ہوا کیا کہ ورقہ بن نوفل جو ہیں انہوں نے کرسچینٹی قبول کر لی تھی. He converted to Christianity، اور ان کے ساتھ ساتھ عبید اللہ بن جحش بھی کرسچینٹی قبول کر لیتے ہیں، اور وہ he lived as a Christian prior to Islam. تو جب رسول اللہ نے دین کی دعوت دینا شروع کی، then ام حبیبہ and her husband عبید اللہ بن جحش دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں، دونوں اسلام قبول کر لیتے ہیں. لیکن ہوا کیا کہ جیسے ہی اسلام قبول کیا تو ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں. ابو سفیان اور باقی جتنے بھی قریش کے جو سردار ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کیوں کیا، کم بیک ٹو یور ریلیجن، اپنے باپ داداؤں کے دین پہ آ جاؤ. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا شی واز ویری اوبیڈینٹ. انہوں نے کوئی ریٹیلیشن نہیں کی، اپنے والد کے ساتھ کوئی بدتمیزی، کچھ اس قسم کا معاملہ نہیں تھا. تو ہوا کیا کہ رسول اللہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے رہنا مشکل ہو گیا ہے مکہ میں، تو ہجرت کا حکم دے دیا کہ آپ جو جانا چاہتا ہے حبشہ کی طرف، وہ ابیسینیا حبشہ کی طرف جا سکتا ہے. تو what she did was، انہوں نے اپنا دین پرزرو کرنے کے لیے انہوں نے ہجرت کی. اب دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ہی آپ کو یعنی ایک جو تھیم نظر آ رہی ہے تمام صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں کے حوالے سے، کہ they went through tests and trials. اور اپنا شہر، اپنا گھر بار چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اور ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ مسلمان تھے، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بلیو کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنا گھر بار، اپنا سکون، سب کچھ چھوڑ تو سکتے ہیں لیکن دین کو نہیں ہم چھوڑ سکتے. تو انہوں نے پھر ہجرت کی اور حبشہ کی طرف چلے گئے. اور جب وہ ہجرت کر رہے تھے، شی واز پریگننٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اور پھر جب وہ حبشہ چلی جاتی ہیں، شی گیو برتھ ٹو ہر چائلڈ حبیبہ، جس سے ان کا نام ام حبیبہ جو ہے پڑ گیا. سو دس از ہاؤ شی بیکیم ام حبیبہ. اچھا، جب وہ حبشہ میں ہوتی ہیں ابیسینیا میں، شی ہیڈ اے ڈریم، ایک خواب دیکھتی ہیں. اور خواب بڑا عجیب سا ہوتا ہے. وہ دیکھتی کیا ہیں کہ ان کے جو ہسبینڈ ہے عبید اللہ، ہی از ڈسفیگرڈ. ان کا جو چہرہ ہے، ان کا حلیہ بڑا ایک عجیب و غریب سا ہوا ہے، خراب سا ہوا ہے. تو وہ گھبرا کے جب اٹھتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بڑا شی واز ویری ورڈ آفٹر دس ڈریم. تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد سبحان اللہ واٹ ہیپنڈ، عبید اللہ بن جحش ان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا اسلام میں دل نہیں لگ رہا. اور آپ کو پتہ ہے وہاں حبشہ میں زیادہ جو پریولنٹ ریلیجن تھا وہ کیا تھا؟ کرسچینٹی تھی. آلرائٹ. تو وہ وہاں سے پھر متاثر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں دوبارہ کرسچینٹی کی طرف جانا چاہتا ہوں. تو ہمیں جو نریٹرز ہیں، ہسٹورینز ہیں، ابن اسحاق اور ابن سعد اور بھی جو ہسٹورینز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوا؟ ثم تنصر، he went back to Christianity, he apostated، وہ مرتد ہو گئے. اور پھر کیا ہوا؟ اصل میں لکھتے کیا ہیں کہ he used to drink a lot. اسلام میں آنے سے پہلے وہ الکوہل اور شراب بہت زیادہ پیا کرتے تھے. تو اسلام کی جب دعوت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اسلام why is it stopping us to enjoy ourselves، کہ ہم یعنی یہ بھی چھوڑ دیں، شراب پینا بھی چھوڑ دیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت میں رکھے. تو ہوا کیا کہ وہ دوبارہ جو ہے کرسچینٹی کی طرف چلے گئے. اینڈ ہی ڈائیڈ ان دیٹ اسٹیٹ، ہی ڈائیڈ ایز اے کرسچن.
تو یہ بھی ان کے لیے ایک یہ کہ لیں بہت بڑا ٹیسٹ تھا حبیبہ کے لیے رضی اللہ عنہا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ایک تو پرایا ملک ہے, کوئی جاننے والا ایسا نہیں ہے, گھر والے اویلیبل نہیں ہیں, اینڈ شی از ینگ, اور ان کی ایک چھوٹی بیٹی بھی ہے, نو بڈی از دیئر ٹو ٹیک کیئر آف ہر. اگر وہ چاہتی, یہاں پہ اگر ہم پوز لیں تو وہ سوچ سکتی تھی نا کہ وائی ایم آئی ٹیکنگ سو مچ آف پین, میں کیوں اتنا جو ہے اذیت سہ رہی ہوں, تو وہ چاہتی تو واپس جا سکتی تھی. حالانکہ ان کے جو فادر ہیں وہ سردار تھے مکہ کے, تو وہ یہ بھی کر سکتی تھی کہ میں اپنا ایمان تو چھپا لوں گی, چلیں میں اپنا ایمان ہائیڈ کر کے نمازیں بھی پڑھ لوں گی اور دین کو فالو بھی کر لوں گی. یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے شی ہیڈ اے فیتھ آف ماؤنٹین. اور یہ ہمارے لیے آج لیسن ہے کہ اگر ہمیں بھی کبھی کوئی تکلیف, کوئی پریشانی آتی ہے, ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ لوگ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. تو ہوا کیا کہ کچھ عرصے بعد ان کو دوبارہ ایک خواب آتا ہے, اور خواب بڑا زبردست ہوتا ہے. ایک شخص آتا ہے ان کے پاس اور ان کو کہتا ہے یا ام المؤمنین. یہ جب خواب دیکھتی ہیں تو اٹھ جاتی ہیں اور بڑا خوش ہوتی ہیں. شی واز ویری ہیپی بائی سیئنگ دس ڈریم. اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور لیسن ہے آپ کے لیے اور میرے لیے, وہ یہ کہ جب آپ اللہ کے لیے جب سیکریفائس دیتے ہو نا, یہ کبھی مت بھولنا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے. اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ یہ میرا بندہ کتنا سیکریفائس کر رہا ہے, کتنی قربانیاں دے رہا ہے. اس کی ڈیزائرز تو ہیں, اس کا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں, وہ بھی کام کر لوں, حرام کی طرف میں جاؤں, لیکن صرف اس وجہ سے یہ بندہ رک جاتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, اور میرا رب ناراض ہوگا اگر میں نے اپنے رب کو ناراض کیا. تو اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا کہ میں جو باؤنڈریز ہیں جو میرے رب نے میرے لیے بنائی ہوئی ہیں, اگر میں نے ان کو کراس کر لیا تو میرا رب ناراض ہوگا, اور یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا خیال کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ ولی ہیں, پروٹیکٹر ہیں, دوست ہیں ایمان والوں کے, اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر رہے ہیں وہ آپ کی نیکی ضائع جائے گی, کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا, نہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تو یہ ان کی قربانی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو پھر نوازا بھی. اور ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز دیر ان مکہ, اور ان کو پتا تھا کہ مسلمانوں کے کیا حالات چل رہے ہیں, اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ام حبیبہ کس سٹیٹ میں ہیں. تو ہوا کیا کہ انہوں نے ایک میسنجر بھیجا کہ جاؤ نجاشی کے پاس جاؤ, نجاشی کے پاس جا کے میرا پیغام دو کہ آئی وانٹ ٹو میری ام حبیبہ, اور اگر وہ مان لیتی ہیں, میرا پروپوزل قبول کر لیتی ہیں, تو نجاشی یو بیکم مائی ریپرزینٹیٹیو, آپ میرے وکیل بن جانا. ادروائز اگر وہ نیگلیکٹ کرتی ہیں تو پھر اٹس آل رائٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب وہ میسنجر جاتا ہے نجاشی کے پاس اور یہ ساری بات آگے رکھتا ہے, تو نجاشی یو نو what he did was, اس کے پاس ایک سلیو گرل ہوتی ہے, اس کا نام ہے ابروہا, اس کا نام ہے ابروہا. اس لڑکی کو کہتا ہے کہ جاؤ یہ پروپوزل لے کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پروپوزل آیا ہے, اور میں اللہ کے نبی کا میسنجر ہوں, وکیل ہوں, ریپرزنٹیٹیو ہوں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ لڑکی جاتی ہے, نوک نوک کرتی ہے, اور جب وہ بات کرتی ہے اور جب پروپوزل آگے رکھتی ہے, تو ام حبیبہ اتنا خوش ہوتی ہیں, ان کے پاس جو بھی جولری ہوتی ہے, اس وقت انہوں نے جو جولری پہنی ہوتی ہے وہ ساری اس سلیو گرل کو دے دیتی ہیں, اس غلام لڑکی کو. اب اتنی ساری جولری دے کے وہ جو لڑکی ہے وہ تکبیر کہتی ہے اللہ اکبر, لائک شی واز ویری سرپرائز. اور وہ بہرحال اس ایونٹ سے پہلے ہی وہ مسلمان ہو چکی ہوتی ہے ابروہا. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد نجاشی اپنے پیلس میں جو اس کے گارڈز ہوتے ہیں ان کو باہر نکال دیتا ہے کہ آپ لوگ چھٹی کرو آج, اور جتنے بھی مسلمان وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو انوائٹ کرتے ہیں نجاشی. اور پھر وہاں پہ انوائٹ کرنے کے بعد جو مسلمان ہوتے ہیں وہاں پہ جعفر بن ابی طالب, عبداللہ بن حذیفہ السہمی, اس کے علاوہ خالد بن سعید رضی اللہ عنہم اجمعین. تو اب سیریمنی ہونے لگی ہے, نکاح سیریمنی. ہوتا کیا ہے کہ جب صحابہ اور صحابیہ جو وہاں پہ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں, اور نجاشی رسول اللہ کی طرف سے مہر مقرر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی طرف سے وکیل ہوں, اور میں 400 دینار جو کہ گولڈ کوئنز ہوتے ہیں, 400 گولڈ کوئنز, وہ میں رسول اللہ کی طرف سے آپ
کے سامنے مہر پیش کرتا ہوں. یہ مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو یعنی جو ہماری امہات المؤمنین ہیں، جو ان کی ازواج المطہرات ہیں، دس واز دی ہائیسٹ مہر. اور اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں پاکستانی روپیز کے ساتھ، اٹ میکس اراؤنڈ 21 ملین روپیز. تو اتنا جو ہے ہیوج مہر ان کو دیا گیا تھا. اینڈ ہی ہیڈ ڈیکوریٹڈ ہز ہول پیلس. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایڈریس کرتا ہے گیدرنگ کو. عربی میرے سامنے ہے لیکن میں انشاءاللہ بریفلی آگے لے کے چلتا ہوں. بائی دا وے انشاءاللہ نجاشی کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. نجاشی رضی اللہ عنہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. آلرائٹ. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور رسول اللہ پہ صلوات بھیجی، اور پھر یہی کہا کہ میں رسول اللہ کی طرف سے وکیل ہوں، ان کا ریپرزنٹیٹیو ہوں، اور میں جو ہے ان کی طرف سے جو ہے یہ مہر بھی ادا کرتا ہوں. تو ہوا کیا کہ جب سیریمنی ہو گئی، صحابہ اکرام جب واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا ویٹ ہولڈ آن، کہاں پہ آپ جا رہے ہیں؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو انبیاء کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی نکاح کی سیریمنی ہوتی ہے تو اس کے بعد کھانا بھی ہوتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ جو ہے کھانے پینے کا بھی سینیریو ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، کھانے کی ارینجمنٹ کی، اور اس کے بعد انہوں نے ولیمہ بھی دیا آن بیہاف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑا لیوش قسم کا ولیمہ تھا. تو ہوا کیا کہ جب یہ سیریمنی سے جب فارغ ہو گئے، دی نیکسٹ ڈے اٹ واز ناٹ انف فار نجاشی. وہ کرتے کیا ہیں کہ بہت سارا یعنی اب یہ کہہ لیں کہ کچھ گولڈ جولری روبیز وغیرہ اکٹھے کرتے ہیں، آئلز پرفیوم، یہ سارا اکٹھا کر کے ایز اے گفٹ اسی سلیو گرل کو دیتے ہیں کہ ابرہا کو، کہ جا کے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو جا کے یہ گفٹ پریزنٹ کر دو میری طرف سے. تو ہوتا کیا ہے کہ اب ابرہا جب وہ نوک نوک کرتی ہیں اور جب یہ سارے جو گفٹس ہیں پریزنٹ آگے کرتی ہیں، آگے دیتی ہیں، تو ام حبیبہ خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابرہا واٹ از یور وش، آپ کی وش کیا ہے؟ تو ابرہا کہتی ہیں بڑے دھیمی آواز میں کہ کیا جو میں آپ سے کہوں گی آپ اس کو فلفل کریں گی، آپ وہ کریں گی؟ کہتے ہیں انشاءاللہ وائی ناٹ. تو کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں اپنی زندگی میں رسول اللہ سے ملاقات کر سکوں گی کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن جب بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گی، جسٹ کنوے مائی سلام ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سلام آپ ضرور پیش کرنا. تو ہوا کیا کہ ام حبیبہ نے کہا افرمیٹیو، ٹھیک ہے، میں آپ کا جواب جو ہے جو سلام ہے اس کا جو ہے میں آگے پریزنٹ کر دوں گی. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، سبحان اللہ، آپ دیکھیں شادی ان کے نکاح ہو چکا ہے. شی میٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفٹر 6 years آف دس نکاح، یعنی 6 سال کے بعد وہ جا کے رسول اللہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے. تو ہوا کیا کہ جب انہوں نے ملاقات کی رسول اللہ کے پاس، تو انہوں نے جو ہے سلام بھی پیش کیا، کہا کہ ابرہا آپ کو سلام دے رہی تھی اور نجاشی نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو رسول اللہ انہوں نے وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے جواب دیا. اچھا، اس پورے سینیریو میں اب تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے. ہی از اسٹل اے مشرک، ابھی وہ ہی از اسٹل آن دی ادر سائڈ. تو ابو سفیان کو جب پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ہے، تو ہی واز ہیپی. کیونکہ اب دیکھیں یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واٹ از دی انٹیگریٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب لوگوں کو پتہ تھا کہ رسول اللہ کے اخلاق کیسے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کے اخلاق سب سے بہترین ہیں، بہت اعلیٰ اخلاق ہیں. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک آیت کے حوالے سے، سورہ ممتحنہ کی آیت ہے ورس نمبر 7، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور دوسرے لوگوں کے دلوں کو ملا دیں. تو یہ کانٹیکسٹ ہے ابو سفیان کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمانوں کا. تو ہوا کیا کہ اب مائگریشن کا وقت آ جاتا ہے مدینہ کی طرف. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، she was away from her family for the last 13 years. 13 سال سے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں تھی، وہ دور تھی. تو ہوا کیا کہ اب جب ان کو پتہ چل جاتا کہ اب ہم مائگریٹ کرنے لگے ہیں مدینہ کی طرف، تو she was overjoyed، اور وہ بڑا خوش تھی رسول اللہ کے پاس جانے کے لیے. تو finally she meets رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in the year 7 after ہجری، 7 AH میں جا کے وہ رسول اللہ سے ملاقات کرتی ہیں. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جعفر بن ابی طالب
یہ بھی حبشہ میں تھے اور یہ لیڈ کر رہے تھے ان کی جو ہے سرپرستی میں. باقی مسلمان بھی جب آ رہے ہوتے ہیں مدینہ کی طرف تو سینیریو یہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رسول اللہ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں فتح خیبر کرنے کے بعد. جب وہ آ رہے ہوتے ہیں فتح خیبر کر کے تو رسول اللہ بڑا خوش ہوتے ہیں جعفر بن ابی طالب کو دیکھ کے. تو پھر کہتے ہیں رسول اللہ جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ مجھے زیادہ خوشی فتح خیبر کی ہے یا آپ لوگوں کے آنے کی ہے. تو رسول اللہ بڑا خوش ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ عنہا she stayed with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم for 3 years. ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وفات پا جاتے ہیں اور وہ رخصت ہو جاتے ہیں اس دنیا سے. اب ہوتا کیا ہے, ایک دفعہ ام حبیبہ بیٹھی ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یو آر اباؤٹ ٹو میری سم وومن, آپ کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میری بہن سے شادی کیوں نہیں کر لیتے. تو ان کی بہن کا نام ہوتا ہے عزہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب دیکھیں جسٹ ٹو میک تھنگس کلیئر, آج کچھ لوگ ہیں کرٹکس آف اسلام, وہ رسول اللہ کے بارے میں نا بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ تمہارے نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی, وائی ڈیڈ ہی ڈو سو مینی آف میرجز. تو اب دیکھیں یہاں پہ رسول اللہ کے انٹیگریٹی کا پتہ چلتا ہے. جب یہ آفر کی پیشکش کی ام حبیبہ نے تو رسول اللہ نے کہا کہ شی از ناٹ لافل فار می. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بیک وقت ایک شخص 2 بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا, اٹس ناٹ لیگل. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پروف ہے کہ ہی از دا میسنجر آف اللہ. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ رسول اللہ یہ وہ سرپرائز کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں آفر کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو میری درہ بنت ابی سلمہ. درہ بنت ابی سلمہ کی جو بیٹی ہے درہ ابو سلمہ کی, آپ ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سرپرائز ہوئے, کہتے ہیں یو مین ام سلمہ. ام سلمہ کون ہے, وہ بھی رسول اللہ کی وائف ہی ہیں, alright, وہ امہات المؤمنین میں شامل ہیں. درہ از آلسو دی ڈاٹر آف ام سلمہ ایز ویل. بات کلیئر ہے, اوپر سے تو نہیں گزر رہی, کلیئر ہے نا انشاءاللہ. یعنی درہ جو ہیں وہ ابو سلمہ اور ام سلمہ کی بیٹی ہیں نا. تو ام حبیبہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ نیوز پتہ چلی ہے کہ آپ درہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ ام سلمہ کی بیٹی کے ساتھ میں شادی کروں گا. بہرحال وہ ان کی سٹیپ ڈاٹر تھی. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر وہ میری سٹیپ ڈاٹر نہ بھی ہوتی, شی از ناٹ لافل فار می, میں اسے شادی نہیں کر سکتا درہ کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ ابو سلمہ اور میں, ہم لوگ کزنز ہیں اور ہم نے ایک ہی خاتون ثویبہ, ہم نے اس خاتون کا دودھ پیا ہے. شی از آر فوسٹر مدر, تو لہٰذا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے, شی از ناٹ لافل فار می. تو یہاں پہ آ کے رسول اللہ نے وہاں پہ فل سٹاپ لگا دیا. انہوں نے کہا کہ ڈو ناٹ آفر می یور ڈاٹرز اینڈ یور وومن, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. تو بات کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دس از دی انٹیگریٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھیں جب ہم شادیوں کی بات کرتے ہیں نا جو ہمارے نبی نے کی ہیں, اس کے پیچھے حکمتیں ہیں. اب دیکھیں رسول اللہ نے جب ام حبیبہ کے ساتھ شادی کی تو اس سے ہوا کیا کہ بنو امیہ کی طرف سے تھوڑا سا they had a soft corner with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ابو سفیان بھی تھوڑا سا وہ ہمبل ڈاؤن ہو گیا تھا. تو یہ جو ہے ان میں سے حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ظاہر ہوتی ہے. اچھا ہوا کیا کہ آفٹر صلح حدیبیہ مسلمز they had become stronger. تو جب اسلام پھیلنا شروع ہو گیا اور مکہ والوں نے یہ جو صلح حدیبیہ ہے اس کی جو ٹریٹی ہے اس کو یونانیمسلی اس کو جو ہے ختم کر دیا. تو ہوا کیا کہ ابو سفیان he was worried, وہ آتا ہے مدینہ کی طرف تاکہ دوبارہ جو ہے ان سے ریکویسٹ کر کے صلح حدیبیہ کو انٹیکٹ کر لیا جائے. جب آتا ہے شروع میں he went to ابو بکر, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہے, لیکن ابو بکر انہوں نے اگنور کیا. تو پھر ابو سفیان جاتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. وہ تو شکر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بڑا جوش ہوتا ہے. تو عمر بن خطاب نے بھی اگنور کیا, کچھ بھی نہیں کہا اور وہاں سے چلے گئے. تو اس کے بعد ابو سفیان جاتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس, دا ڈاٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں پہ جا کے جب اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ فاطمہ شی از beloved ٹو دا پروفیٹ, تو یہ میری طرف سے اگر ریکویسٹ کر لیں گی تو شاید رسول اللہ مان جائیں. تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھی اگنور کی, انہوں نے بالکل جو ہے ان کی بات نہیں سنی.
پھر ہوتا کیا ہے کہ فائنلی ہی وینٹ ٹو ام حبیبہ, اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں. ناؤ ہیئرز دا سین. ام حبیبہ کے پاس جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں, جب انٹر کرتے ہیں ان کے حجرے میں, بڑا سمپل سا حجرہ ہوتا ہے, بس ایک میٹرس پڑا ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ پام ٹری کا بنا ہوا وہ میٹرس ہوتا ہے جس سے رسول اللہ کے پشت پہ نشان پڑ جایا کرتے تھے. تو جیسے ہی وہ انٹر کرتے ہیں ام حبیبہ, واٹ شی ڈڈ واز, انہوں نے اس میٹ کو رول کر دیا. تو ابو سفیان حیران ہوتے ہیں, تو پوچھ لیتے ہیں اپنی بیٹی سے کہ اے بچے, کیا یہ جو میٹ ہے یہ میرے لائق نہیں ہے یا میں اس میٹ کے لائق نہیں ہوں, یعنی وچ از, یعنی کون سا افضل ہے. تو ام حبیبہ کہتی ہیں کہ ابا جان, اس میٹ پہ ہوا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رسول اللہ کا میٹ ہے اور آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں اخلاق کے ساتھ پریزنٹ کیا. تو ابو سفیان کو تھوڑی سی بات یہ بری لگی, اور پھر ان کو پتا چل گیا کہ میری یہاں پہ جو ہے بات کوئی بھی نہیں سنے گا, تو پھر وہ ایسے ہی واپس چلے گئے. تو ہوا کیا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب فتح مکہ ہوتی ہے, فتح مکہ کا موقع آتا ہے, اس کے بعد ابو سفیان اسلام قبول کر لیتے ہیں. ابو سفیان ہی ایکسپٹڈ اسلام, ان کے بیٹے معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں, اور ہند بنت عتبہ وہ بھی اسلام قبول کر لیتی ہیں. جب ام حبیبہ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے گھر والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے, تو اسی وقت ہی سجدے میں وہ گر جاتی ہیں, اور شی ہیڈ اے لانگ سجدہ, لمبا سجدہ کرتی ہیں, شکر کا سجدہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ آفٹر آل وہ ام حبیبہ کی فیملی ہے. تو she had the soft corner when it comes to her family. اچھا, یہاں جب فتح مکہ کی ہم بات کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ کے کیا زبردست اخلاق تھے. کتنے سالوں بعد ٹارچر سہتے ہوئے اور کتنی ہی جنگیں لڑی گئیں, کیا کچھ سہا مسلمانوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج جب وہ واپس آتے ہیں فاتح بن کے, تو وہ کہتے ہیں تمام لوگوں سے جو مکہ والے ہیں کہ what do you expect from me, ابھی آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو مجھ سے. تو سب نے کہا کہ آپ بہت ہی اچھے اخلاق والے ہیں, آپ کے والد بھی بہت اچھے اخلاق والے تھے, تو ہم آپ سے اچھے اخلاق کی ہی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں. تو رسول اللہ نے سب کو معاف کر دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی جو ہے پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی, you all are forgiven, آپ سے کوئی جو ہے مواخذہ نہیں کیا جائے گا. تو پھر عباس رضی اللہ عنہ جو چاچا ہیں رسول اللہ کے, کہتے ہیں یا رسول اللہ, ابو سفیان چیف ہیں, سردار ہیں مکہ میں, تو آپ پلیز ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, ٹریٹ ہم ویل. اب رسول اللہ کرتے کیا ہیں, فتح مکہ کے موقع پر یہ ندا دیتے ہیں, کہتے ہیں من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو امان مل جائے گی, that person will be safe. اور یہاں سے رسول اللہ کی آپ یہ کہہ لیں کہ بڑے پن کا ہمیں پتہ چلتا ہے, he did not have any personal egos. ان کا جو بھی ڈے ون سے لے کے جو بھی ان کی مشقتیں تھیں, ان کی محنت تھی, وہ دین کو بلند کرنے کے لیے تھی. اگر ان کی کوئی پرسنل گرجز ہوتی تو وہ سب کچھ کر سکتے تھے کہ دیکھو ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا 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 ہے. تو رسول اللہ یہی چاہتے تھے کہ دین کا بول بالا ہو, اور دیکھیں اس سے لانگ ٹرم کتنے زبردست ریزلٹس نکلے. عمر بن خطاب وہ بھی بعد میں ایمان لے کے آتے نا. رسول اللہ نے یہ نہیں کیا کہ مکہ والوں کو برا بھلا کہا یا ان کے لیے بد دعا کی, انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ 2 عمر میں سے 1 عمر کو اسلام کی جھولی میں ڈال دے. اور عمر بن خطاب پھر اسلام جب قبول کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کو کتنا فروغ ملتا ہے ان کے ایمان اسلام لے کے آنے کے بعد. اور خالد بن ولید کا بھی یہی معاملہ ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احد میں خالد بن ولید تھے جن کی وجہ سے پاسا پلٹ گیا تھا. وہ اپنی کیولری لے کے آئے تھے پیچھے سے, وہ ہی واز آن دی ادر سائڈ, تو وہ لے کے آئے جن سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا. لیکن دیکھیں خالد بن ولید جب اسلام قبول کرتے ہیں, ان کو کیا ٹائٹل ملتا ہے, سیف اللہ. سیف اللہ, سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. تو دیکھیں یہ ہوتی, دس از ہاؤ یو بلڈ کمیونٹی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب اکرمہ بن ابی جہل, اکرمہ بھی صحابی ہیں اور یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں, رسول اللہ نے یہاں تک کہہ دیا لوگوں کو کہ جب اکرمہ اسلام قبول انہوں نے کیا تو لوگ نا مذاق اڑایا کرتے تھے, ان کو ٹونٹ کیا کرتے تھے کہ دیکھو آپ کے جو فادر ہیں, آپ کے جو ابا جی ہیں, وہ تو بڑے ٹائرنٹ ہیں,
اور رسول اللہ نے یہی فرمایا نا کہ اس امت کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل ہے. تو اکرمہ رضی اللہ عنہ کو برا فیل ہوتا تھا. تو رسول اللہ نے روکا, لوگوں کو کہا کہ اکرمہ کو ٹیز مت کرو, اس کو ٹونٹ مت کرو اس کے فادر کے حوالے سے. اور اس کا ریزلٹ کیا ہوا؟ آپ نے ایک مشہور واقعہ سنا ہے کہ ایک جنگ میں 3 صحابی تھے and they were about to die, اور ان کو پانی کی ضرورت تھی. جب ایک صحابی کے پاس پانی لے کے آیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں, وہ جو میرا دوست ہے, وہ جو میرا بھائی ہے, وہ زیادہ پیاسا ہے, go to him, give him water first. جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں, وہ جو تیسرا بھائی ہے میرا, وہ زیادہ پیاسا ہے. تو جب تیسرے کے پاس جاتے ہیں, وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں صحابی. اور پھر وہ جب واپس آتے ہیں دوسرے صحابی کے پاس, وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں. اور پھر when they came to the first one, he also died as a martyr. ان میں سے ایک صحابی اکرمہ بن ابی جہل ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے you don't have to give up on people. تو آپ لوگوں کے لیے دعا کریں بجائے اسے کہ ان کے لیے بد دعا کریں. اور اسی طرح ہند بنت عتبہ کا معاملہ ہے. اب یہ وہ خاتون ہیں کہ ان کی وجہ سے حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے, لیکن جب یہ بھی اسلام قبول کرتی ہیں, رسول اللہ ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اور وحشی, اب دیکھیں تصور تو کریں کہ وحشی, انہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, لیکن وحشی ان کے بارے میں آتا ہے سبحان اللہ, جب انہوں نے اسلام قبول کیا وہ بڑا برا فیل کیا کرتے تھے کہ دیکھو میں نے کیا کیا, میں نے رسول اللہ کو ان کو ٹھیس پہنچائی ہے. تو وحشی نے جب مسیلمہ کو قتل کیا, مسیلمہ بن کذاب آپ جانتے ہیں نا, تو مسیلمہ کہتے ہیں کہ میں نے آج حق ادا کر دیا ہے. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ you also have to have good اخلاق, تاکہ آپ اچھے اخلاق رکھیں. لوگوں پر جلدی گیو اپ نہ کر دیا کریں کہ یہ بندہ کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. اور لوگوں کے لیے بد دعا نہ کیا کرو, لوگوں کے لیے دعا کیا کریں کہ ہو سکتا ہے جس رب نے آپ کو ہدایت دی ہے وہ دوسروں کو بھی ہدایت دے سکتا ہے. تو لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کیا کریں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے ٹفسٹ ڈے کون سا تھا آپ کی زندگی کا. اینڈ شی واز assuming as if رسول اللہ would say غزوہ احد, کہ جو احد کا دن ہے وہ بڑا ٹف ہوگا, کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں پہ اویلیبل تھی. شی واچڈ ایوری تھنگ کہ رسول اللہ کا وہاں پہ کیا حال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ میرے لیے سب سے مشکل ترین دن طائف کا تھا, کہ that day was the toughest day of my life. اس دن میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فرشتہ آتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے تو صحیح, یہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان یہ جو وادی ہے طائف, میں ان کو اکٹھا کر دوں اور ان لوگوں کو ختم کر دوں. رسول اللہ چاہتے تو حکم دے سکتے تھے, انہوں نے صرف ایک لفظ کہنا تھا کہ ڈو اٹ, یس ڈو اٹ. کیا کہا رسول اللہ نے؟ فرمایا کہ ہو سکتا ہے, مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایک اللہ کو ماننے والی بن جائیں گی. اور آج طائف میں مسلمان ہی بستے ہیں. They are all Muslims in طائف. تو یہ جنراسٹی تھی, یہ اخلاق تھے ہمارے نبی کے, جو کہ ہم عموماً لیک کرتے ہیں. We have to have these اخلاق in us. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح ابو سفیان کے بارے میں بھی آتا ہے, when he became Muslim, he died as a martyr in one of the battles. تو وہ بھی جو ہے ایز اے شہید ہوتے ہیں ایک جنگ میں. تو ہوا کیا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کے جانے کے بعد, اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد, she was not interested in politics. اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو بھائی ہیں معاویہ, وہ بھی پاور میں آتے ہیں, معاویہ رضی اللہ عنہا. تو ان کو کوئی پولیٹکس سے انٹرسٹ نہیں تھا, وہ کسی کی سائیڈ نہیں لیتی تھی. she used to teach احادیث, جو رسول اللہ کے فرمان آپ نے سنے تھے وہ آگے لوگوں تک پہنچاتی تھی. اور ان کے کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ میں کچھ نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو ان کی بیٹی ہیں حبیبہ, وہ ان کی اسٹوڈنٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ زینب بنت ابی سلمہ, وہ بھی ان کی اسٹوڈنٹ ہیں. اور عروہ بن زبیر, وہ بھی ان کے اسٹوڈنٹس میں شامل ہیں. And now when there's a beautiful incident, جب ان کے دن قریب آ گئے اس دنیا سے رخصت ہونے کے, تو ہوا کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ we are the wives of رسول اللہ, اور ہو سکتا ہے کہ جانے انجانے میں نے کچھ آپ کو کہہ دیا جو آپ کو برا لگا ہو, تو میں نہیں چاہتی کہ میں اس دنیا سے اس
کنڈیشن سے اس کنڈیشن میں رخصت ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہوں یا کوئی چیز آپ کے دل میں رہ جائے میرے بارے میں, تو اگر کوئی دل میں چیز ہے آپ کے, کوئی ایسی لغزشیں, کوئی ایسی ill feelings ہیں, so I ask forgiveness for that, میں معافی چاہتی ہوں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا she was very happy, کہتی ہیں کہ I have no issue whatsoever, اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور یہ بھی واپس جو ہے جواب دیتی ہیں دعا سے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب وہ فری ہوتی ہیں تو ام سلمہ کے پاس جاتی ہیں اور سیم الفاظ وہ ادا کرتی ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ the kind of relations these people had, یہ اپنے دلوں میں یعنی چیزیں ایک آج کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے اور وہ ہم اپنے دلوں میں ہمیشہ کے لیے رکھ لیتے ہیں, یہاں تک کہ جنریشنز جو ہے آگے جنریشن پہ بات چلی جاتی ہے, اور ہم جو ہے بچے پوچھتے ہیں کہ ابا جی اماں جی آپ ان سے کیوں نہیں ملنے کے لیے جا رہے, واٹ از دا پرابلم. ہوتا کیا ہے کہ وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے, اچھا جی انہوں نے یہ کیا تھا اس لیے ہم نے بھی ان کے ساتھ یہ سلوک کیا. دس از ناٹ اے گڈ ایٹیٹیوڈ. ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر کسی کی غلطی ہو بھی جاتی ہے, یو بیکم دا فرسٹ پرسن, کہ آپ تھوڑا سا لیننٹ ہو کے ان کے سامنے جائیں اور اچھے اخلاق پیش کریں. اور ہمارا دین اخلاق ہی ہے, ہمارے نبی نے ہمیں اخلاق سکھائے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے اس دنیا میں تاکہ میں بہترین اخلاق پر فائز ہو جاؤں, تاکہ میں بہترین رول ماڈل بن کے تمہارے سامنے آ جاؤں, تاکہ تمہارے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے. اگر کبھی مشکل پیش آتی ہے میری زندگی کو پڑھ لو, تمہیں آنسرز مل جائیں گے. تو یہ جو ہے ہم نے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے. تو اگر ہم نریٹرز کی بات کرتے ہیں خواتین میں سے, ٹاپ نریٹر میں جن صحابیہ کا نام ہے دیٹ از عائشہ رضی اللہ عنہا, نمبر 2 پہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نمبر آتا ہے, اینڈ نمبر 3 از ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. سو شی اسٹینڈز ان دا ٹاپ 3 نریٹرز آف احادیث. اچھا جی, ایک حدیث یہ ہے, سبحان اللہ, دس از ام حبیبہ شی از کوٹنگ, وہ فرماتی ہیں من صلى 12 ركعا من صلى 12 ركعا يوما وليلا بني له بيت في الجنة. فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صبح اور شام 12 رکعتیں سنتیں ادا کی, 12 سنتیں ادا کی, تو اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. اینڈ واٹس مور پروفاؤنڈ, فرماتی ہیں ام حبیبہ کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غور سے سنیے گا, کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ سٹیٹمنٹ رسول اللہ سے سنی تو اس دن سے لے کے میں نے کبھی بھی 12 رکعتیں پڑھنا نہیں چھوڑی. I used to pray these رکعات 12 رکعات all my life. اب دیکھیں, آپ کو پتہ ہے نا جو احادیث ہوتی ہیں ان کی چین چلتی ہے کہ فلان بن فلان نے ان سے سنا, پھر اس نریٹر نے ان سے سنا, اور پھر نریشن جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اچھا, یہ جو نریشن ہے یہ کنٹینیو ہوتی ہے. وقال عنبسہ, جو عنبسہ ہے کہتے ہیں کہ میں نے سنا, کن سے سنا؟ ام حبیبہ سے. ام حبیبہ نے کس سے سنا تھا, کن سے سنا؟ رسول اللہ سے. اور عنبسہ کہتے ہیں کہ میں نے ام حبیبہ سے سنا, ام المؤمنین, یعنی فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے 12 رکعتیں پڑھ لی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. کہتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ, کہ جب میں نے یہ حدیث ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے سنی, میں نے اپنی ساری زندگی میں نے 12 رکعتیں پڑھنا نہیں چھوڑی. اور پھر اس کے بعد عمر بن اوس فرماتے ہیں کہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من عنبسہ, کہ جب میں نے عنبسہ سے سنا کہ جو 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں, تو میں نے اپنی ساری زندگی 12 رکعتیں پڑھنا نہیں چھوڑی. اور پھر نعمان بن سالم کہتے ہیں کہ جب میں نے عمر بن اوس سے سنا کہ رسول اللہ کا یہ فرمان تھا کہ تمہارا گھر بنا دیا جاتا ہے جنت میں جب تم 12 رکعتیں سنتیں ادا کرتے ہو ڈیلی. اب دیکھیں 4 نریٹرز ہیں اور انہوں نے بات سنی اور اس کے اوپر عمل کیا, یہ چھوڑ دیا, عمل کیا. یہ دین عمل کا نام ہے, یہ دین عمل کا نام ہے. اور یہ آپ کے لیے میرے لیے لیسن ہے. آج یہ حدیث آپ نے بھی سنی ہے
تو آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے عمل کرنا ہے. اور وہ 12 رکعتیں انشاءاللہ کوئکلی وہ کر لیتے ہیں, نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. فجر کی 2 رکعتیں ہو گئی, آلرائٹ. اس کے بعد 4 رکعتیں ظہر سے پہلے, فرض سے پہلے, اور 2 رکعتیں ظہر سے بعد. اس کے بعد مغرب کی 2 رکعتیں 10 ہو گئی, اور عشاء کی 2 سنتیں فرض کے بعد 12 ہو گئے, آلرائٹ. تو یہ ضرور ادا کریں. آج مہنگائی کا دور ہے, گھر بنانا بڑا مشکل ہے. دس از دا شارٹ کٹ ٹو میک یور ہاؤس ان پیراڈائز. تو انشاءاللہ کوشش کریں 5 وقت کی جو فرض نماز ہے وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, نو ایکسیپشن. لیکن اگر آپ ایکسیپشنل ہونا چاہتے ہیں, دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو وی شوڈ ناٹ ہیو دیٹ لوزر مینٹیلٹی کہ جی بس جنت میں بس ایک قدم اندر چلے جائیں تو بس ہماری خیر ہوگی. نہیں, کوشش کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پالیں جنت میں. تو اس کے لیے محنت کی بھی ضرورت ہے. اور میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے, سلف صالحین کیا کیا کرتے تھے, جب وہ راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے نا, تو ساتھ میں نا ایک چھڑی رکھ دیا کرتے تھے. تو جب ان کو اونگ آتی تھی, نیند آتی تھی, چھڑی پکڑتے تھے اور اپنی ٹانگوں کو پیٹ کرتے تھے, مارتے تھے. کہتے تھے کہ تو رسول اللہ کا ساتھ چاہتی ہے, تو صحابہ کرام کا ساتھ چاہتی ہے, تو ابھی سے تھک گئی ہے. So this is how they used to motivate themselves. وہ محنت کیا کرتے تھے. اور آج ہمیں بھی اس محنت کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ واقعی کہتے ہو نا کہ آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے, تو ان کی اتباع بہت ضروری ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ اللہ فرماتے ہیں اے نبی ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے واقعی محبت رکھتے ہو تو ان سے کہہ دیں فاتبعونی, میری پیروی کرو, میری اتباع کرو. In return what would happen? يحببكم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے, اور صرف محبت نہیں کریں گے, یغفر لکم, تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. تو اس سے بہتر ڈیل کیا ہو سکتی ہے؟ So this is what we have to strive for. تو انشاءاللہ آج عہد کرتے ہیں نا, انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ 12 رکعتیں پڑھنے کی انشاءاللہ الرحمن. alright, حدیث نمبر 2, یہ بھی بڑی کمال کی حدیث ہے. اب دیکھیں یہ احادیث سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے دل بھی کھل جائیں اس حوالے سے, ہمیں سمجھ میں آ جائے بات. اٹس اباؤٹ سیڈنس ایکچولی. ہوا کیا کہ زینب بنت ابی سلمہ وہ نریٹ کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا ام حبیبہ کو, اور حدیث میں آپ کے سامنے متن پڑھ لیتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد فوق 3, کہ کسی بھی مومن عورت کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے کسی جانے والے کا. اگر کوئی چاہنے والا اس دنیا سے چلا گیا ہے, 3 دن سے زیادہ آپ سوگ نہیں منا سکتے. الا علی زوج, سوائے یہ کہ اگر اس کا خامند چلا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, فإنها تحد علیہ 4 اشہر و10, تو اس کے لیے 4 مہینے اور 10 دن ہے. اب آپ دیکھیں یہ معاملہ تھا صحابہ کا اور صحابیات کا. جب ابو سفیان فوت ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, تو ایگزیکٹلی رائٹ آفٹر 3 days ام حبیبہ ایک شخص کو کہتی ہیں, بلکہ اپنی جو ہے سلیو گرل کو کہتی ہیں کہ پرفیوم لے کے آؤ. پرفیوم جب منگواتی ہیں, آئل منگواتی ہیں, تو وہ اپنے ہینڈز پہ اور اپنے فیس پہ جب لگاتی ہیں تو ساتھ میں انسٹرکشن بھی دیتی ہیں, کہتی ہیں کہ I am not interested in putting this oil on my body. لیکن میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے, اسی لیے میں رسول اللہ کی سنت پر عمل کر رہی ہوں. اب آپ امیجن کریں کہ ایک بیٹی کے لیے باپ کا کیا رتبہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے عمل کیا. اور یہاں سے آپ کے لیے اور میرے لیے لائف لیسن یہ ہے, I randomly get messages کہ جی I'm very depressed in my life, اور کئی میسیجز تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ I am broken, میں ٹوٹ چکا ہوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی میں اس دنیا میں آگے کیسے چل سکتا ہوں. تو یہاں پہ آپ کو ٹپ دے دی گئی ہے, move on with your life. ایک چیز لے کے بیٹھ نہ جایا کرو. اگر ایک کوئی مسئلہ ہو ہی گیا ہے, کسی نے آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کر لیا, یا کوئی اور مسئلے مسائل ہیں, کسی نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے, کسی نے آپ کے ساتھ غلط جو ہے ایکٹ کر لیا ہے, ان کو معاف کریں. جسٹ کیری آن ود یور لائف.
گیٹ یور ایکٹ ٹوگیدر اور آگے آپ چلنے کی کوشش کریں. ادروائز جب آپ اسی طرح پھنس جائیں گے نا ایک ایک مشکل کو لے کے, پھر آپ کے لیے آگے چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور یہ دو ڈیفرنٹ اپوزٹس ہیں. بندہ یا تو شکر کرنے والا بن سکتا ہے, یا تو پھر اس کے جو ہے زبان پہ شکوے شکایت ہی ہوں گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہاں تو بندہ شکر کرتا ہے الحمدللہ, یہاں تو صبر کرے گا. یہاں بندہ جو ہے اگر وہ دین سے دور ہے تو پھر وہ کہے گا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ایک مشکل ختم ہوتی نہیں تو دوسری میرے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ آپ کے لیے اور میرے لیے ٹپ ہے, اب کسی کا چلے جانا اس سے بڑھ کر کلیمٹی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر وہ بھی تمہارے ساتھ ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ تم نے غم نہیں کرنا, تم نے آگے چلنا ہے اپنی لائف میں. تو یہ ہمارے لیے ٹپ ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اینڈ بریفلی جو اینڈنگ پوائنٹس ہیں, حبیبہ رضی اللہ عنہا کی لائف سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں استقامت لے کے آنی ہے. اب ان کی زندگی میں آپ نے دیکھا نا کہ جب وہ اسلام قبول کرتی ہیں تو ان کے ٹرائلز شروع ہو جاتے ہیں, ان کا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے کہ ان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے اپنے گھر سے, اپنے گھر والوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد جب ان کے ہسبینڈ فوت ہو جاتے ہیں, انتقال کر جاتے ہیں, وہ ایک اور ان کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے. ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی ہوتی ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جزا بھی دی, ان کے صبر کا ان کو پھل بھی دیا. اور پھر جب وہ رسول اللہ کے پاس آتی ہیں, اور وہ بھی دیکھیں وہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ انہی کی زندگی میں جب وہ رسول اللہ کے پاس آ جاتی ہیں تو 3 سال بعد رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, اور یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے. لیکن پھر بھی شی واز فرم, وہ استقامت کے ساتھ اس دین پر ڈٹی رہی, یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ملاقات نہیں کر لی. سو یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ وہ اکیلا ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جوائن کروا دے امہات المؤمنین کے ساتھ. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ join us with امہات المؤمنین, Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and his companions. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, و جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب, سپورٹ دعویٰ, و جزاکم اللہ خیر.